وہی پار رکھتے نا جوڑوا میں گھس جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. سرکار ہمیں کون کلیجے سے لگاتا. سرکار ہمیں کون کلیجے سے لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. اور اس نعت شریف کا سب سے خوبصورت شعر: جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور آخری شعر: بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے
جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ایک برکاتی بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے تشریف لائیے۔ ایک بار میں کسی جلسے میں گیا رائے پور، تو بڑے مشہور شاعر ہیں مناظر حسین بدایونی، اسی کمرے میں ٹھہرے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا محمود احمد مصباحی، تاکہ پتہ چلے کہ میں مبارک پور سے فارغ ہوں۔ تو کہا مرید کن سے ہے آپ؟ تو میں نے کہا حضور احسن العلماء سے مارہرہ شریف۔ تو کھڑے ہو گئے، کہا اتنی بڑی بارگاہ سے آپ بیعت کا رشتہ رکھتے ہیں اور آپ چھپاتے ہیں اس کو؟ آپ اپنے نام کے ساتھ برکاتی نہیں لگاتے؟ اتنی بڑی نسبت آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد سے میں نے مصباحی لگانا بند کر دیا، میں صرف اپنے نام کے ساتھ برکاتی رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیے، سنی، حنفی، قادری، برکاتی۔ سبحان اللہ، یہ وہ نسبت ہے جس پہ اعلیٰ حضرت کو بھی ناز تھا، اعلیٰ حضرت بھی اس پہ فخر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بیڑن میں ایک گھرانہ ہے جو میرے پیر بھائیوں کا گھرانہ، عبدالحفیظ صدیقی، سرفراز صدیقی۔ مجھے آج کل معلوم ہوا، ایک آدھ سال پہلے، کہ یہ سب حضور احسن العلماء کے مرید ہیں۔ تو مجھے لگا کہ بیڑن میں ایک گھر میرا بھی ہے، جو میرے پیر سے نسبت رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے بغداد، آج مجھے غوث اعظم کی بارگاہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے خطرے سے جس ایئر لائن سے مجھے روانہ ہونا تھا اس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی، اس لیے میں آج آپ کے بیچ میں ہوں، ورنہ میں بارگاہ غوث اعظم میں جبین عقیدت خم کر رہا ہوتا۔ میں نے مولانا غلام مرسلین صاحب کو فون کیا کہ حضور قائد ملت ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، ذرا معلوم کیجیے حضرت تشریف لے گئے کہ نہیں۔ تو کل انہوں نے فرمایا کہ نہیں، سب لوگ پہنچ گئے، حسام میاں اور حمام میاں اور اہلیہ محترمہ اور فلاں فلاں۔ تو میرے دل کے کسی گوشے میں تھوڑا اس محرومی کا بڑا احساس ہوا کہ حضرت پہنچ گئے اور ہم لوگ یہیں رہ گئے۔ آج فون آیا مولانا غلام مرسلین کا بھی راستے میں کہ حضرت بھی دلی سے واپس آ گئے، ایئر لائنز کینسل ہو گئی، کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل میں جنگ چھڑی تو بہت خطرناک جنگ ہوگی، پورے علاقے میں فلائٹ کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مریدوں نے مشورہ دیا ہو کہ پھر کسی دوسرے موقع پر سفر ہو جائے۔ میں پرسوں پہنچا حضور نصیر ملت کی خدمت میں، پرسوں اتوار کی شام میں، کل دوشنبہ تھا، اجازت لینے پہنچا، کیونکہ حضور نصیر ملت ہمارے مرشد اجازت ہیں اور حضور قائد ملت بھی میرے مرشد اجازت ہیں۔ تو میں اجازت لینے پہنچا حضرت کی خدمت میں، آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا ہوگا وہاں پہ، تو بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔
میں نے پوچھا کہ عیسیٰ بابا ہر سال تشریف لے جاتے ہیں بمبئی والے، وہ تشریف لے گئے یا نہیں؟ تو فرمایا لے گئے ہوں گے، وہ تو بہت پہلے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہاں پہ حضور عزیز ملت جاتے ہیں، وہ بھی کرتا اور لنگی میں رہتے ہیں، عیسیٰ بابا بھی کرتا لنگی میں رہتے ہیں۔ میں حضور کی سنت جان کر ہمیشہ امامہ باندھتا ہوں، مگر میری 2 بار حاضری اس بارگاہ میں ہوئی، مگر ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں تاج پہن کے جاؤں، اس لیے 2 پلیا ٹوپی صدری اور کرتا پاجامہ پہن کے ہی میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں امامہ باندھ کے جاؤں۔ دراصل مجھے وہ تلقین کر رہے تھے، حاضری کے آداب سکھلا رہے تھے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا چلنے لگے تو میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے مصافحہ کیا، پھر فرمایا آگے بڑھی، تو پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس بارگاہ کے مسافر ہو چکے ہیں، اس لیے تھوڑی دور آپ کے ساتھ چلوں؟ تو اپنے گھر سے اتر کر وہ گیٹ تک میرے ساتھ آئے، اس کے بعد مجھے روانہ کیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں غوث اعظم کی کیسی عظمت ہے، کیسا احترام ہے، کیسا ان کا مقام و مرتبہ ان کے دلوں میں ہے۔ جانے والے کا نام سن لیا تو وہ رخصت کرنے دروازے تک آئے، میرے خیال میں 50 فٹ کی دوری ہوگی ان کے دروازے سے گیٹ تک کی۔ خیر، اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی عطا فرمائے، ہم سب کو اس بارگاہ سے سچی نسبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے جب ہیں، اللہ نے ایمان والا کہا تو ایمان کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، ہم نے اس کے پیغمبروں کی تصدیق کی، تبھی تو ہم صاحب ایمان ہوئے۔ مگر اللہ پاک فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان جب ہم لے آئے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، ڈرنا اس لیے ہے تاکہ گناہوں سے بچتے رہو، جھوٹ سے بچتے رہو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو ایمان لالے تم، یہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے، تمہارے لیے سرمایہ افتخار ہے، مگر ڈرتے رہو تاکہ گناہوں سے بچتے رہو۔ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ سے ڈرتے رہے، اتنا بھی کافی نہیں، اخیر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کافی ہے۔ کوئی کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے، تقویٰ کی راہ ہم نے اختیار کر لی، گناہوں سے ہم بچتے رہے، تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا اور تمہارا تقویٰ بھی بچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ المرء علی دین اخیہ، آدمی اپنے دوستوں کے دھرم پر ہوتا ہے، جیسا دوست بناؤ گے ویسے عادات و اطوار تمہارے اندر پیدا ہوں گے۔ ایمان لے آئے، تم نیکیوں کی راہ پہ چلتے رہے، مگر ایمان کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ رہو، تقویٰ کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ رہو۔ ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا، تمہارا تقویٰ بھی بچا رہے گا، گناہوں سے بچنے کی جو توفیق اللہ نے دی ہے وہ توفیق بھی تمہاری بچی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم بڑے کمزور آدمی، مگر حضور نصیر ملت کے ساتھ اگر جانا ہو ڈی ایم کے ہاں تو ہم بھی چلے جائیں گے،
ہم بڑے نالائق آدمی، لیکن اگر کسی ملک کے وزیر اعظم کے پاس جانا ہو حضور نصیر ملت کے ساتھ تو ہم کو بھی کوئی نہیں روکے گا۔ سچوں کے ساتھ رہنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ ساتھ ملتا کیسے ہے؟ ساتھ ملتا کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کا ساتھ چاہیے تو درود پڑھتے رہو، غوث اعظم کا ساتھ چاہیے تو نیاز پیش کرتے رہو، اللہ کی رحمتوں کا ساتھ چاہیے تو اللہ کی عبادتیں کرتے رہو۔ ساتھ اسی سے ملتا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم شروعات کرتے ہیں غوث اعظم کے ساتھ سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، بڑے صالح، بڑے نمازی، بڑے نیک آدمی۔ اگر کوئی آنے والا ہو بگاڑو سے اور ہم 10 روپے کی مٹھائی خریدے، کہیں لیتے جائیے حاجی لال محمد صاحب کو دے دیجئے۔ پھر کوئی ہفتہ 10 روز میں ملا، ہم نے کہا یہ 10 روپے کا میٹھا لے لیجئے، حاجی لال محمد صاحب کو دے دیجئے گا۔ پھر کوئی آنے والا ملا، ہم نے 1 کلو ٹماٹر خریدا، سموسہ خریدا، کہا یہ عاشق صاحب کو دے دیجئے گا۔ تو جب تحفہ آتا رہے گا، یہ ہمیں پہچانتے ہوں کہ نہ پہچانتے ہوں، مگر یہ ہم کو پہچاننے لگیں گے۔ ہمارا ایک محبت کرنے والا بگاڑو میں رہتا ہے جو ہمیشہ میرے لیے کبھی پان بھیجتا ہے، کبھی مٹھائیاں بھیجتا ہے، کبھی امرود لے کر آتا ہے، کبھی سیب لے کر آتا ہے، اور اگر کبھی مہینہ 2 مہینہ نہیں پہنچا وہ سیب، وہ تحفہ، تو جانے والے سے حاجی صاحب پوچھیں گے ایک مولانا صاحب مٹھائی بھیجتے تھے، ذرا معلوم کیجئے ہوا کیا، آج کل تحفہ نہیں آ رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تحفہ آئے گا تو ہم کو یاد کریں گے، اور اگر تحفہ نہیں آیا تب بھی یہ یاد کریں گے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں تو یہ سیوب صاحب سے کہیں گے ذرا چلو بگاڑو مولانا صاحب کو دیکھ آئیں، اتنے دنوں سے تحفہ ان کا آ رہا تھا، بیمار پڑ گئے ہیں، تو ذرا میری بھی ذمہ داری ہے کہ چل کے ذرا ان کی خیر خبر لیں۔ ہوگا نا ایسا؟ ہوگا نا ایسا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نصیر ملت کے یہ معمولات میں سے ہے جو ان کے وظائف ہیں۔ کبھی میلاد شریف میں جانا ہوا، گھر پہ اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا، رات دیر سے لوٹے، فجر کی نماز کے بعد انہیں کہیں روانہ ہونا ہو تو گاڑی میں بیٹھتے ہی ان کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو درودوں کا معمول ہے وہ معمول شروع ہو جاتا ہے، جو قل ہو اللہ احد کا معمول ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بات پوچھا، حضور کتنا بار قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں، کتنی بار؟ تو فرمایا ارادہ تو رہتا ہے 1000 بار پڑھنے کا، مگر لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے وقت نہیں مل پاتا، تو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم 500 بار قل ہو اللہ احد میں پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث نقل کی کہ جو روزانہ 200 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نصیر ملت 500 بار پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسی سعادتوں سے انہیں سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم 100، اور اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ 1000۔ خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کا مجموعہ ہے انیس العارفین یا دلیل العارفین، ایسے ہی کچھ نام ہے، یا انیس الارواح میرے موبائل میں ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ جب میں اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے،
تو فرمایا معین الدین فلاں کمرے میں چلے جاؤ اور 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے آؤ۔ میں پڑھ کے پہنچا تو فرمایا اوپر دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کیا حضور 7 آسمان کے اوپر حجاب عظمت تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے کہ دوبارہ جاؤ، 1000 بار دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ دوبارہ پڑھ کر آئے، فرمایا اب نیچے دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا حضور 7 طبق زمین کے نیچے تحت سرا تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا پھر جاؤ 1000 بار پڑھ کے آؤ۔ پڑھ کر آئے تو ایسے انگلیاں دکھائی، دیکھو ان انگلیوں کے بیچ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کیا حضور 18,000 عالم مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا کام مکمل کر دیا، اب جاؤ خلق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ خواجہ غریب نواز نے اپنا واقعہ لکھا ہے انیس الارواح میں، جو ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو 1000 تک پہنچیے، اور 1000 کا موقع نہ ملے کاروبار سے تو 500 تک پہنچیے، 1000 تک یہ سنت خواجہ معین الدین ہے۔ 500 بار یہ معمولات حضور نصیر ملت میں سے ہے، اور کم سے کم 200 بار یہ 50 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں پڑھتے رہتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر۔ جب ان کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، ایک بار میں نے یہ بھی پوچھا کہ حضور درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا حضور حافظ ملت نے 500 بار پڑھنے کو فرمایا تھا۔ اور آج کل حضور حافظ ملت کا ایک خط ہم نے دیکھا، حضور نصیر ملت بس سے لوٹ رہے تھے طالب علمی کے زمانے میں، مبارک پور سے ڈہری ہوتے ہوئے واپس آ رہے تھے یہاں۔ ہو سکتا ہے 1975-76 میں بنارس سے ڈائریکٹ سڑک نہ ہو یا گاڑیاں نہ چلتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ویڑھن بھی آنے کا کوئی باضابطہ ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت علامہ منظور احمد صاحب کا احسان ہے اس شہر پر کہ شہر کو بھی بسایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ شہر کی عقیدتوں کا رشتہ بریلی کے تاجدار سے جڑا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال رہے، یہ بڑا احسان نہیں ہے؟ بریلی کے تاجدار سے لوگوں کو جوڑا، یہ بڑا احسان ہے۔ اگر بریلی سے لوگ نہ جڑتے تو کوئی وہاں سے جڑ جاتا، کوئی ندوہ سے جڑ جاتا، کوئی دیوبند سے جڑ جاتا۔ جائے خالی دیو گیرت، خالی جگہ شیطان کا اڈا بن جاتی ہے۔ طرح طرح کے شیطان آتے، لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اس لیے حضرت علامہ منظور احمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ دلوں میں جلا دیا تاکہ وہابیت کا شیطان یہاں نہ آ سکے، دیوبندیت کا شیطان نہ آ سکے، صلح کلیت کا شیطان نہ آ سکے۔ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا حضور نصیر ملت کا، اور اکثر لوگ اس بس کے یا تو زخمی ہو گئے یا مر گئے، مگر اللہ پاک نے حضور نصیر ملت کی حفاظت فرمائی۔ تو حضور نصیر ملت نے چٹھی لکھی اپنے استاذ کو کہ حضور ایسا ایسا حادثہ ہوا، مگر اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچا۔ تو حضور حافظ ملت نے جواب میں لکھا کہ میرے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کی، آپ میری آخری یادگار ہوں گے، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک دین متین کی بڑی خدمتیں انجام لے گا۔ اور چٹھی ختم کرتے کرتے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کر دیا ہوگا، 500 بار درود شریف پڑھ کر مدینے کے تاجدار کا شکریہ ادا کر دیا ہوگا، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ نے نیاز پیش کر دی ہوگی،
اور اگر اب تک نہ پیش کر سکے ہو تو ضرور نیاز پیش کر دیں. کہیے سبحان اللہ. حضور حافظ ملت نے 500 بار درود شریف پڑھنے کی تلقین حضور نصیر ملت کو فرمائی. تو یہ حضور نصیر ملت کے معمولات میں سے ہے. 500 بار قل ہو اللہ احد. 500 بار تو زمانے طالب علمی میں پڑھتے تھے. اب تو الحمدللہ اس سے بہت اعلیٰ درجے تک حضور کے معمولات پہنچ گئے ہوں گے. مگر ہم لوگ ABCD والے، ہم لوگوں کو تو اسی سے شروعات کرنی چاہیے تاکہ بزرگوں کی توجہ ہم کو مل سکے. مگر ان وظیفوں سے خالی ہو کر بات چیت نہیں شروع کرتے، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شجرہ پڑھتے ہیں اور شجرہ پڑھ کر سارے بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں. جب اپنے معمولات سے خالی ہو جائیں گے تب کہیں گے کہیے مولانا نور الحسن صاحب کیا خیر خبر ہے. یہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کے لیے، یہ ہم لوگوں کی تربیت کے لیے. میرے بھائیوں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ اگر دودھی سے آئے تو حاجی صاحب کی توجہ ہم کو مل جاتی ہے. اگر درودوں کا تحفہ مدینے جائے گا تو مدینے والے کی توجہ ہم کو ملے گی. اور اگر ایصال ثواب اور نظر و نیاز کا تحفہ بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں جائے گا تو غوث اعظم کی توجہ ہم کو ملے گی. اتنے سچوں کے سرداروں کے ساتھ ہو جائیے گا تو ایمان بھی محفوظ رہے گا، تقوی اور دیانتداری بھی محفوظ رہے گی. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، عام طور سے وہابی امت کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ جو بھی کرامتیں ہیں وہ زندگی میں تھی کرامتیں، انتقال کر گئے تو بات ختم. اب یا غوث یا خواجہ کیوں پکارا جائے؟ اب ہم کسی کو مدد کے لیے کیوں پکاریں؟ مگر یاد رکھیے، موت سے عام انسانوں کا جسم خراب ہوتا ہے، نبیوں کا نہ جسم خراب ہوتا ہے نہ ان کی روح پہ کوئی اثر پڑتا ہے. روح تو سب کی باقی رہتی ہے. کافر مرے، مشرک مرے، مجوسی مرے، کرسچن مرے، یہودی مرے، روح کسی کی نہیں مٹتی، روح سب کی زندہ رہتی ہے. نبیوں کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، شہیدوں کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، غوث و قطب کا جسم بھی فضل الہی سے زندہ رہتا ہے. اس لیے عام لوگوں کا جسم خراب ہوتا ہے، صالحین کا جسم خراب نہیں ہوتا. اور بفرض محال اگر جسم کو تم نہ بھی زندہ مانو تو روح کو تو زندہ مانو گے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انما خلقتم للابد، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. عام انسانوں کی روح نہیں مٹتی تو ولیوں کی روح کیا مٹے گی؟ غوث و خواجہ کی روح کیا مٹے گی؟ مدینے کے تاجدار کے جسم مبارک کو کیا نقصان ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی پیغمبر کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. حافظ قرآن کے جسم کو نقصان نہیں ہو سکتا، شہیدوں کے جسم کو نقصان نہیں ہو سکتا، نبیوں کے جسم کو نقصان نہیں ہو سکتا. مجھے اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ غوث و خواجہ کے جسم کو بھی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فقیہ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی یادوں سے زندہ فرما دیا. اب روح جاتی کہاں ہے؟ عام جنتا کی روح مقید ہو جاتی ہے. اگر اسلام پر نہیں مرا تو 7 طبق زمین کے نیچے اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسلام پر مرا تو کسی کی روح قبر پہ رہتی ہے، کسی کی روح آسمان و زمین کے بیچ میں رہتی ہے، کسی کی روح پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر رہتی ہے.
مگر ہمیشہ انہیں سفر کی اجازت نہیں ہوتی، مگر اللہ کے جو صالح بندے ہوتے ہیں ان کی روحیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں تصرف فرماتی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں، ہمارے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے جسم میں ان کی روح لوٹا دی گئی، وَأُذِنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی، وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں ان کو تصرف کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لَكِنَّهُمْ خُيِّبُوا كَمَا خُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں جیسے کہ فرشتے پوشیدہ رہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جیسے فرشتے بارش برساتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، روحیں قبض کرتے ہیں، رحم مادر میں جو فرشتہ پرورش پا رہا ہے اس کی تقدیر لکھتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر فرشتے نظر نہیں آتے، ویسے ہی اللہ کے صالح بندوں کی روحیں دنیا میں تصرف کرتی ہیں، یہاں سے وہاں سفر کرتی ہیں، اپنے نام لیواؤں کی مدد کرتی ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی روحیں نظر نہیں آتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور غوث اعظم تو وہ صاحب کمال ہیں، ایک صاحب ان کے دروازے سے پہنچے، سائل کہا السلام علیکم، تو غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ تو سائل نے کہا حضور میں نے ایک بار سلام کیا ہے، یہ 2 بار کیوں جواب دے رہے ہیں آپ؟ تو کہا ایک جواب تو ابھی کا ہے اور ایک جواب اس وقت کا ہے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت آپ نے سلام کیا تھا۔ اگر میں ماں کے پیٹ سے جواب دیتا تو میری ماں خوف زدہ ہو جاتی، اس لیے اس دن میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، آج میں تمہارے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غوث اعظم تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے تصرف فرما رہے ہیں، لوگوں کے معاملات سے باخبر ہیں۔ ایک بار عرض کیا امی جان معاف کیجئے گا، ایک بار آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی۔ کہا کیسے؟ کہا آپ پہنچی باغ میں، کھجور توڑنے کا ارادہ کیا، انگور کا خوشہ، اس پہ بچھو بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ اگر آپ نے ہاتھ وہاں بڑھایا تو بچھو آپ کو ڈنک مارے گا، اس لیے میں نے پیٹ میں انگڑائی لی، آپ درد سے بیٹھ گئی، آپ بچھو کے زہر سے بچ گئی، مگر میرے انگڑائی لینے سے جو آپ کو تکلیف ہوئی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے انگور کے درخت پر کیا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہے کہ نقصان پہنچانے والا ہے؟ ہاتھ اگر پہنچے گا تو ماں کو کیا ہوگا، ماں کو روکنے کا راستہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس دنیا میں تصرف فرما رہے تھے، تو دنیا میں آنے کے بعد آج کیوں نہیں تصرف فرما سکتے ہیں؟ آج وہ اپنے غلاموں کی مدد کیوں نہیں فرما سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر نبی کا ساتھ چاہیے تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کم سے کم روزانہ 500 بار درود گنبد خضرا کی کے تاجدار کی بارگاہ میں بھیجتے رہو تاکہ نبی کی توجہ تمہیں مل جائے، اور اگر بغداد کے راجہ کی توجہ چاہیے تو کچھ نظر و نیاز پیش کرتے رہیے تاکہ بغداد کے تاجدار کی توجہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے صبح کا جو وقت ہے، بڑا سے بڑا کوئی آدمی آ جائے، ڈی ایم آ جائے، ایس ڈی ایم آ جائے، مگر کہیں توجہ نہ دیجئے، بس 2 بارگاہوں سے 3 بارگاہوں سے جڑے رہیے، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ سے۔ خالق و مالک کا پتہ مدینے کے تاجدار نے دیا،
ان کی بارگاہ سے اور مصطفیٰ جان رحمت کا پتہ اور ان کی عظمتوں کا سراغ جن کی بارگاہ سے ملا، ان کی بارگاہ سے جڑے رہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان لے آئے اچھا ہے، تقوی کی راہوں پہ چل پڑے تمہارے لیے اچھا ہے، مگر سچوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان بھی بچا رہے گا، تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری بھی بچی رہے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو المواہب شاذلی، عرض کیا حضور، خواب میں حضور کو دیکھا، کہا حضور قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، جب دنیا والوں کی شفاعت کیجئے گا تو حضور ہماری بھی شفاعت کیجئے گا۔ تو آقا نے فرمایا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم روزانہ میرے لیے 1000 بار درود بھیجتے ہو، تم روزانہ میرے لیے سورہ کوثر پڑھتے ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ درودوں کا ثواب میں اپنے لیے رکھتا ہوں اور سورہ کوثر کا ثواب میں تمہیں لوٹا دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن وہ ثواب تمہارے کام آئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر توجہ چاہیے تو بارگاہوں سے جڑنا پڑے گا، بارگاہوں سے جڑنا پڑے گا۔ پہلے آپ کا درود پہنچے گا، پہلے آپ کا ثواب پہنچے گا، اور اگر کسی وجہ سے ثواب نہ پہنچا تو آقا آپ کے گھر پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی روزانہ جاتا تھا ہارون رشید کے پاس، ملاقات کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن حضور خواب میں آئے، فرمایا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ عرض کیا حضور روزانہ جاتا ہوں ہارون رشید کے پاس مگر ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ فرمایا کل جانا اور کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ آپ میری مدد کرو۔ وہ کہے گا کہ میں کیسے جان جاؤں کہ حضور نے بھیجا ہے؟ تو اس سے کہنا کہ تم روزانہ 1000 بار روزانہ درود بھیجتے ہو مگر گزشتہ 3 رات سے تمہارا درود نہیں پہنچا ہے، اگر وہ نشانی پوچھے تو یہ بتا دینا۔ سرکار کی اجازت مل گئی، ہمت بڑھ گئی، پہنچ گئے دربار میں ہارون رشید کے، کہا حضور نے بھیجا ہے۔ کھڑا ہو گیا ہارون رشید، کہا کیسے مان لوں؟ کہا حضور نے بتایا ہے آپ روزانہ 1000 بار درود بھیجتے تھے مگر گزشتہ 3 رات سے آپ کا درود نہیں گیا ہے۔ ہارون رشید رونے لگا، ہاں میں روزانہ سونے سے پہلے درود بھیجتا تھا مگر گزشتہ 3 راتوں سے کچھ جنگی معاملات کی وجہ سے میں اتنا مصروف رہا کہ درود نہ بھیج سکا۔ تم سچ کہتے ہو، یہ 1000 دینار لو اپنی حاجت پوری کرو، یہ 1000 دینار لو قرض والوں کا قرض ادا کرو، یہ 10,000 دینار لو آنے والے دنوں کے لیے کوئی کاروبار تجارت کرو، اور جب جب کوئی ضرورت ہو میرے پاس بغیر روک ٹوک کے آ جانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تمہارے صدقے میں آقا نے مجھے یاد کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اپنے رب کی رحمتوں کے سائے میں رہنا ہے تو نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، مدینے کے تاجدار کی توجہ ہاتھ میں رہنا ہے تو درودوں کی سوغات روزانہ بھیجو، اور بارگاہ غوث سمدانی کا کرم چاہیے تو نظر و نیاز آقا کی بارگاہ میں روزانہ بھیجو۔ ضروری نہیں کہ بریانی ہو، ضروری نہیں کہ کھانا پینا ہو، ضروری نہیں کہ مرغے کی نیاز ہو، مگر 100 بار درود شریف پڑھ کے تو ثواب بھیج سکتے ہو، 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے تو ثواب بھیج سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے، کسی پر کوئی حسابی خلل ہو تو کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ ایسا ہے کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد مانگو۔ اللہ کے 4 نیک بندے ایسے ہیں
جو ہمادم مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک نام مدینے کے تاجدار کا، دوسرا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور چوتھا نام حضرت نجم الدین کبرا کا. کہا یہ 4 صالح وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں. ادنا سی توجہ سے یہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی جسم انسانی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی روحانی طور سے آتے ہیں، کیونکہ ارواح ہونا اجساد ہونا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری روح کی طرح لطیف ہے، وہ ارواح ہونا اجساد ہونا، جو کام ہمارا جسم کرتا ہے وہی کام ہماری روح کیا. سبحان اللہ. بلکہ سورہ بقرہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں اپنے غلاموں کے گھر آتی ہیں. یُمِدُّونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اپنے دوستوں کی ان کی روحیں مدد فرماتی ہیں. وَيُخَرِّبُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دوستوں کے دشمنوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ دیا ہے. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیکھا. سبحان اللہ. جس نے آپ کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اور کتنی شاندار ترجمانی فرمائی. نہ شریعت کی نزاکتوں کی کوئی اندیکھی ہوئی، نہ محبت کے تقاضوں کی کوئی اندیکھی ہوئی. فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. قرآن کی آیت اتری نبی کے لیے، ہم ولی پر کیسے اس آیت کو منطبق کریں؟ قرآن کی آیت کو کسی ولی پر ہم کیسے منطبق کریں؟ اعلیٰ حضرت سے طرز شاعری سیکھیے. فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اس لیے میرے بھائیوں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم. کرو ہم پہ اتنا کرم غوث اعظم کہ ہو دور رنج و علم غوث اعظم. تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم. یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث اعظم کے واسطے کے بغیر کسی کو ولایت کا مقام نہیں ملتا. اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے اور غوث اعظم کے تذکرے سے چڑھتا ہو تو وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں. 561 ہجری میں انتقال ہوا. اس وقت سے لے کر امام مہدی کے آنے تک وہی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں. جب امام مہدی آئیں گے تب وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے. اس لیے 561 سے لے کر 1400 گزر رہا ہے. 9 سال سے ان کی غوثیت کا پرچم لہرا رہا ہے. اور جب تک قیامت نہ آ جائے، امام مہدی نہ آ جائے، غوث اعظم کی غوثیت کا پرچم لہراتا ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ حضور نصیر ملت کے معمولات میں سے ہے. قرآن پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود شریف کم سے کم 500 بار پڑھتے ہیں، اور اجلت میں نہیں پڑھتے کہ میلاد میں جانا ہے، یہ نہیں کہ مرید کے ہاں جانا ہے، یہ نہیں کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے. جب تک شجرہ نہ پڑھ لیں
اور اپنے مشائخ سلسلہ کی روحوں کو ثواب نہ پہنچا لے اس وقت تک ان کا دن شروع نہیں ہوگا. کہیے سبحان اللہ. یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے حاجی صاحب, ہم لوگوں کو یہ عادت اپنانی چاہیے. روزانہ جب ہم نیاز پیش کریں گے غوث اعظم کی بارگاہ میں تو غوث اعظم کا ساتھ مل جائے گا, غوث اعظم کی توجہ ہم کو مل جائے گی, قبر میں بھی غوث اعظم کی مدد شامل رہے گی, پل صراط پر بھی ان کا کرم شامل رہے گا, اور میدان حشر میں بھی انشاءاللہ ہم سب لوگ غوث اعظم کے غلاموں کے پرچم تلے انشاءاللہ قبر سے اٹھائے گا. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے, اور عالی جناب محمد عاشق حسین صاحب کے صاحبزادے, ان کے داماد, ان کی والدہ مرحومہ, اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت